اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشحالی اور مالداری پر بات کر رہے ہیں۔ آج اس کا پارٹ نمبر 4 ہے۔ آج جو بات کرنا چاہتے ہیں، کل میں نے بہت تفصیل سے تو نہیں لیکن مختصراً یہ ضرور بتانے کی کوشش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے جو ہے آپ کا خرچ کرتے تھے۔ تو ایک بہت بنیادی بات ہے کہ خرچ اگر ہوتا تھا تو پیسہ آتا کہاں سے تھا، آمدنی کا ذریعہ کیا تھا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے، اگر ہم شروع سے چلیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7-8 سال کے بعد سے شروع کریں گے، تو شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محنتی آدمی تھے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ بچوں کو شروع سے جو ہے وہ محنت کرانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب تھے تو شروع میں آپ جو ہے وہ لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا، غالباً بخاری کی روایت ہے کہ تقریباً ہر نبی نے بکری چرائی ہے۔ وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ بکری کے چرانے کے پیچھے راز کیا ہوتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 15-16 سال کی عمر کے ہوئے تو چچا جان کے ساتھ آپ پہلے مکے میں ہی تجارت کیا کرتے تھے، اور اسے کیونکہ کوئی خرچہ تو تھا نہیں، اپنی ذات تھے، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، والد پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، چچا کے ساتھ رہتے تھے۔ کچھ ہی دن کے بعد، کیونکہ حضرت ابو طالب کا بھی خرچہ بہت لمبا چوڑا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا اور کہا، چچا جان میں یہ ہمارے ساتھ رہیں گے، میں ان کا خرچہ پانی برداشت کروں گا۔ تو وہ زندگی چلتی رہی تقریباً 21-22 سال تک، اور 21-22 سال میں بات صحیح روایتوں میں ہے کہ ابو طالب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کا سفر کیا، یعنی مکے سے باہر تجارتی سفر ہوا۔ اسی تجارتی سفر کے بعد جب 22-23 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے تاجر ہیں، تو انہوں نے اپنی تجارت میں ان کو ساتھ بھیجا۔ اس وقت آپ پارٹنر کی حیثیت سے شامل نہیں ہوئے، یہ ہوا کہ ہمارا مال لے جائیے، بیچیے، اور وہاں سے مال لائیے اور مکے میں بیچیے۔ جب یہ گئے تو بہت فائدہ ہوا، عام فائدوں کے لحاظ سے، کیونکہ جو لوگ بھی جاتے تھے وہ جیسے آج کے زمانے میں ہے، اس وقت تو یہ سب چیزیں چیٹنگ کرنا اور مال کھا لینا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باتیں آ کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے غلام نے نقل کیا کہ آپ کتنے ایماندار آدمی ہیں، اور کتنی راستے میں کیا کیا برکتیں ہوئیں، کیا باتیں ہوئیں۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شادی کا پیغام بھیجا، اور 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی، وہ پہلے سے ہی ان سے متاثر تھیں اور ایک اچھے تاجر، تو انہوں نے اپنا سارا مال جو ہے، اپنی تجارت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ اس کو جیسے چاہیں ویسے چلائیں۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا 25 سال سے لے کر کے تقریباً 52-52.5 سال تک۔ اس درمیان میں کوئی بھی ایسی روایت ہمارے پاس نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی فقر و فاقہ آیا ہو، یا کوئی ایسے حالات ہوئے ہوں کہ بہت ہی غربت کا معاملہ ہو۔ جوانی 25 سال کی عمر میں آدمی جو ہے وہ کڑیل جوان ہوتا ہے، اور اس وقت سے لے کر کے 52.5 سال تک
اسی حال میں گزرے، اور خوب اللہ نے مکے میں جیسے اللہ نے دیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو کہ بہت نیک عورت تھیں، اور انہوں نے بھی خوب دل کھول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جیسے چاہیں ویسے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کوئی حساب کتاب کی بات نہیں تھی۔ تو 53 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالات تھے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں آئی۔ تو یہ آمدنی کا ذریعہ گویا 53 سال تک رہا۔ اب بچا کتنا؟ 10 سال۔ جب مدینہ آئے تو اب مدینہ سے پہلے پڑاؤ جو ہوا وہ قباء کے مقام پر ہوا۔ تو قباء کے مقام پر تقریباً 14 دن، بخاری کی یہ روایت ہے کہ 14 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مین شہر آنے سے 3-3.5 کلومیٹر پہلے آپ رکے، چونکہ یہ سارا اشارہ جو ہے وہ رب ذوالجلال کی طرف سے تھا کہ سفر کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں پہ 3 دن رکا جائے گا، کہاں پہ کتنے دن رکا جائے گا۔ تو 14 دن تک وہاں رکے رہے، اور یہ کلثوم بن حدام ایک بہت بڑے صحابی تھے، یہ پہلے ہی ایمان لا چکے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میرے آپ مہمان رہیے اور کہیں ادھر ادھر نہیں جائیے۔ پھر وہاں سے آپ نے 14 دن کے بعد مدینے کا رخ کیا، اور مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کے نکیل کو چھوڑ دو، یہ جہاں بیٹھے گی اپنی مرضی سے وہیں پر ہم مسجد کی تعمیر کریں گے۔ تو جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، تقریباً میرا اندازہ ہے کہ 125 سے 130 لوگ مسلمان ہو چکے تھے حضور کے آنے سے پہلے، تو ان لوگوں کی بڑی تمنا تھی کہ ہماری زمین پہ بیٹھ جائے، فلاں جگہ بیٹھ جائے۔ بہرحال وہ اونٹنی جہاں پر آج مسجد نبوی ہے، پہلے تو ایک جگہ اور بیٹھی، بیٹھنے کے بعد پھر اٹھ گئی، اور اٹھنے کے بعد پھر آگے چلی اور اس جگہ پر بیٹھی جہاں پر آج مسجد نبوی موجود ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ابھی تو آئے ہیں، نہ ان کا گھر ہے، نہ بیوی بچے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے ساتھ میں، تو صحابہ نے جو لوگ ایمان لے آئے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہمارے مہمان رہیے۔ اب وہ سبھی چاہ رہے ہمارے یہاں مہمان رہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اونٹنی جہاں بیٹھی ہے وہاں سے سب سے قریب جس کا گھر ہوگا میں اس کا مہمان بنوں گا۔ وہ اتفاق سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور ان کا گھر جو ہے وہ 2 منزلہ تھا، کچا ہی تھا لیکن اوپر نیچے تھا۔ بہرحال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ گویا اپنے یہاں رکھا۔ جب رکھا تو اب دوسرے صحابی تو یقینی بات ہے کہ ایک گھر میں رہنا ہے، تو دوسرے صحابی کو اس بات سے یہ ہوا کہ ہم کیسے مہمان نوازی کریں۔ تو طبقات ابن سعد جو بہت مشہور کتاب ہے اسے بہت تفصیل سے ساری باتیں لکھی گئی ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ پھر ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف قسم کے کھانے پکا کر کے لے کر آتے تھے۔ کبھی ایسا بھی کرتے تھے کہ ابھی ابو ایوب انصاری کو دے دیتے تھے کہ اللہ کے رسول کے لیے یہ ہماری طرف سے ہے، اور کبھی وہ لوگ خود بھی سب لوگ بیٹھ جاتے تھے اور رسول اکرم کے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھایا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے تقریباً جو ہے وہ 1 سال رہے، تو 7 مہینہ ہی، لیکن تقریباً 1 سال تک یہی معاملہ چلتا رہا۔ اب ٹوٹل بچے 9 سال۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور وہ تعمیر کی بھی لمبی چوڑی بات ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس میں مسجد نبوی کی تعمیر میں ویسے ہی حصہ لیا جیسے عام آدمی حصہ لیتے ہیں۔ تو یہ 1 سال کے بعد ابھی تو جو ہے کوئی خرچہ ہی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں ابھی۔ اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر کچھ دن کے بعد جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جب آئے تو یہ تب تھوڑا سا خرچہ بڑھا۔ تو جب آئے تو
سب کا مسجد نبوی سے بغل کا جو حصہ تھا وہ ایک ایک گھر جو ہے وہ بنایا گیا، اور ایسے ہی گھر بنتے گئے بعد میں، کیونکہ بعد میں ساری بیویاں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سات سال کے درمیان میں آئی ہیں۔ شروع میں ایسا نہیں کہ ساری بیویاں تھیں، 7 سال کے بعد آئی ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 1 سال میں نے بتایا، تو اس میں 4 صحابی بہت پیش تھے، سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، عمار بن حزم اور ابو ایوب انصاری۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورا اہتمام کرتے تھے، اور جیسے مہمان کی خاطر مدارت ہونا چاہیے ویسے ہوتا تھا۔ یہ پہلا۔ دوسرا ذریعہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت لوگوں کو نظر آنے لگی کہ یہ تو بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے مختلف واقعات ہیں، تو مدینہ کے لوگ کھیتیئر تھے، کسان تھے۔ کسانی 2 طریقے کی ہوتی تھی، جیسے آپ کے علاقے میں بھی بعض لوگ باغ لگا دیے ہیں اور کسان بنے ہیں، بعض ایسے ہیں جو کھیت میں غلہ بوتے ہیں اور کسان بنے ہیں۔ تو وہ لوگ باغ لگانے والے بھی تھے۔ تو باغ میں کیا کرتے تھے، جب ان کو یہ بات اندر معلوم ہی ہو گئی، اور بات وہ چھپی بھی نہیں تھی کہ حبیب مصطفیٰ کی شان نرالی ہے، تو باغ میں لگاتے وقت 1 درخت یا 2 درخت نبی کے نام پہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور اس کی ساری آمدنی اس درخت کی کس کو جاتی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتی تھی۔ یہ ڈاکٹر بہت بڑے ایک اسکالر ہیں، اور انتقال ہو گیا، اور علمی دنیا میں ان کا لوہا مانا جاتا ہے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ہیں۔ تو ان کی ایک کتاب ہے خطبات بھاولپور، بہت زبردست کتاب ہے، اور بہت علمی آدمی ہیں۔ انہوں نے یہ پورے واقعے کو لکھا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کو باغ میں درخت کے ذریعے درخت کر دیا جاتا تھا۔ اچھا، یہی سب لوگوں کے آمدنی کا ذریعہ تھا، کوئی روکڑے تو زیادہ ہوتے نہیں تھے، تو یہ ایک آمدنی کا ذریعہ تھا۔ اچھا، پھر جب باغ میں پھل آ جاتا تھا، ہم لوگوں کے بچپن میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ جو ذمہ دار لوگ ہوتے تھے، جن کے باغیں ہوتی تھیں، تو وہ کوئی غلہ بیچتا، وہ مطلب باغ میں پھل بیچا نہیں جاتا تھا، مایوب سمجھا جاتا تھا۔ جب پک جاتا تھا، آم ہی زیادہ ہوتا تھا، تو پھر رشتہ داروں میں تھوڑا لوگ بانٹتے تھے، اور وہ ایک طریقہ تھا، وہ ایک تہذیب تھی۔ یہ عربوں کی بہت پرانی تہذیب تھی کہ جب باغ میں پھل آتا تھا تو بڑوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، آج بھی ہے یہ، تو وہ اس کو لے کے جاتے تھے۔ اب ہر باغ والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے باغ کا پھل لا کر کے پیش کرتا تھا، وہ بھی ایک آمدنی کا بڑا ذریعہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد جب تھوڑی سی بات آگے بڑھی، سن 2 ہجری، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ متاثر ہو چکے تھے اطراف میں، اسلام نہیں قبول کر رہے تھے، کیونکہ دیکھ رہے تھے کہ کدھر پلڑا بھاری ہوگا ادھر ہو جائیں گے، تو بہت سے لوگ ایسے تھے جن کا دل نبی کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ بہرحال دوسرا بڑا ذریعہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جانوروں کا گفٹ آتا تھا، جانور بھیجے جاتے تھے۔ یہ دلدل جو آپ سنتے ہیں، بہت مشہور جانور ہے، یہ بھی ایک بادشاہ کا بھیجا ہوا جانور ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشہور جانور ہے۔ تو اس طریقے سے جو آپ کو، جیسے ہر بیوی کو میں نے کل بتایا تھا کہ اونٹنیاں دی گئیں، تو وہ ایک بڑی تعداد جو ہے نا، وہ باہر سے آئی ہوئی اونٹنیاں تھیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ میں دی جاتی تھیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو ہے وہ لوگ ہدیہ دیتے تھے، تو دودھ والا جانور کسی رشتہ دار کو دے دیتے تھے کہ آپ دودھ کھائیں، جب یہ دودھ ختم ہو جائے تو جانور میرا کیا کریں، واپس کر دیں۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا۔ تو وہ جانوروں کا ایک ہدیہ آتا تھا، اور اتنے جانور ہو گئے تھے کہ آپ کو اسپیشل اس کے لیے کیا ہے، چرواہا رکھنا پڑا۔ تو یہ ایک آمدنی کا ذریعہ ہوتا تھا، خاص کر جو حضور کے صاحبزادے پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم، تو ان کے لیے جو ہے نا بکری کا دودھ، ہو سکتا ہے اس وقت کے حکیموں نے بتایا ہو، کوئی وجہ ہو، تو بکری کا دودھ جو ہے ان کو پلایا جاتا تھا،
تو اس طریقے سے تیسرا جو بڑا ذریعہ تھا وہ جانوروں کا تھا۔ چوتھا ذریعہ جو تھا وہ ہدایہ تھا، گفٹ آتے تھے، بڑے بڑے گفٹ آتے تھے، اور گفٹ آتے بھی تھے، اور کل میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ گفٹ جاتے بھی تھے۔ اور ایک مثال صرف میں نے دی تھی کہ 33 اونٹ کے بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جوڑا کپڑا کا گفٹ آیا تھا، اور آپ نے اس کے بدلے میں جو ہے وہ 23 یا 25 اونٹ بیچ کر کے ایک جوڑا کپڑا خریدا، اور جس نے بھیجا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفٹ کیا۔ تو یہ چوتھا ذریعہ تھا کہ بڑے بڑے گفٹ آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ ایک آمدنی کا ذریعہ تھا۔ ان سب میں جو سب سے بھاری چیز ہے، جو آمدنی کا اصل ذریعہ ہے، کہ مال غنیمت ہے۔ تو مال غنیمت، اس کے پہلے دوسرے انبیاء کے بارے میں بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مال غنیمت ان کے پاس حلال ہی نہیں تھا۔ مال غنیمت وہ مال کہلاتا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے، جنگ ہونے کے بعد جو مال پکڑا جاتا ہے، جو فوجی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، وہ اسلحے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، مال کی شکل بھی ہو سکتا ہے، غلے کی شکل میں ہو سکتا ہے، جانوروں کی شکل میں ہوتا ہے، تو وہ ایک بڑا حصہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل جنگیں اور جھڑپیں، دونوں لفظ استعمال کر رہا ہوں، غور سے سنیں، جنگیں اور جھڑپیں وہ 82 ہیں۔ 9 سال میں 82، اس میں دبش بھی شامل ہے، جھڑپیں بھی شامل ہیں، بارڈر کی جنگیں بھی شامل ہیں، اور اصل جنگ بھی شامل ہے۔ یہ 9 سال میں تقریباً جو اصل جنگ ہے وہ کم سے کم 27 ہیں، بعض لوگوں نے 21 بھی لکھا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 27 باقاعدہ جنگیں ہوئی ہیں، بقیہ دبش ہے اور جھڑپیں ہیں۔ تو اس میں پھر اللہ نے قرآن مجید میں یہ اصول بیان کر دیا کہ جو بھی مال غنیمت ملے گا وہ 1/5 تو ملے گا، اللہ اور اس کے رسول کا حق ہوگا، اس سے نبی کی ذات کا بھی فائدہ ہوگا اور سرکار بھی اسی سے چلے گی۔ تو 2 ذریعہ تھا سرکار کے چلانے کا، حکومت کے چلانے کا، ایک یہ 1/5 آتا تھا مال یہ، اور دوسرا جو اس کے بعد جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو 2.5% زکوٰۃ آتی تھی۔ زکوٰۃ کوئی ذاتی طور پر، آج جیسے ہم لوگ دیتے ہیں، زکوٰۃ کا ذاتی طور پر دینے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ جو زکوٰۃ دی جاتی تھی وہ ساری کی ساری لے جا کر کے بیت المال میں جمع ہوتی تھی، پھر وہاں سے اس کے باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا کس کو کتنا پہنچایا جائے۔ بہرحال 2.5% میں پوری سرکار چلائی جاتی تھی، اور یہ جو مال غنیمت تھا یہ ایک دوسرا ذریعہ تھا۔ تو 1/5 جو ملتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب وہ اس کا حصہ آنا شروع ہوا تو وہ ایک بہت بڑی، اب 27 جنگیں اگر آپ پکڑ لیں اور 9 سال، تو ایوریج جو ہے وہ 3 جنگ ہوئی، جو کیا کہتے ہیں 1 سال میں جنگ لڑی گئی۔ اچھا، یہ جو مال غنیمت تھا، ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی جو بھی آیا ہے، جب شکست ہو گئی قوم کی تو ان کا مال ان کو واپس کر دیا جائے۔ یہ ایک بڑی پالیسی ہے، کیونکہ جنگ لڑی جاتی ہے پیسے کی بنیاد پر، اگر ان کو واپس کر دیا جائے تو یہ پھر اتنے ہی طاقتور ہو کر کے کیا کریں گے، اٹیک کریں گے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت ضروری چیز تھی کہ مالی لحاظ سے کیا کیا جائے، کنٹرول کیا جائے۔ اگر مالی لحاظ سے یہ مضبوط رہیں گے تو ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ تو یہ بھی ایک وجہ تھی بنیادی طور پر۔ اچھا، جنگوں میں ایک بڑی جنگ جو ہے، مطلب 90% جنگیں ایسی ہوئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا گیا کہ آپ جنگ کے میدان میں اتریں۔ بہت کم جنگیں ہیں، بلکہ 1 یا 2 جنگ ایسی ہے کہ جو آپ نے آگے بڑھ کر کے جو ہے وہ جب معلوم ہوا کہ یہ تیاری کر رہے ہیں، اس میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ شروع سے آپ بڑھ گئے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے، اللہ نے بذریعہ وہی یہ بات بتا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینے میں ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ اطمینان معاملہ ہے، لیکن معاملہ آپ کے خلاف کیا ہو رہا ہے، رچا جا رہا ہے۔ تب آپ نے باہر نکل کے بھی کیا کیا، جنگ کیا۔ تو اس کی وجہ بنیادی یہ ہے۔ تو جیسے سب سے پہلی جو جنگ، خطرناک قسم کی جنگ لڑی گئی، وہ جنگ بدر ہے۔ حالانکہ جنگ بدر کا کوئی پلان نہیں تھا، نہ کوئی ارادہ تھا کہ جنگ بدر ہوگی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آ گئے اور آنے کے بعد ان کے ہاتھ سے طوطے اڑ گئے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ مسلمان تو
ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے نہیں دیں گے، ان کو روک لیں گے یہاں، اگر وہ وہاں چلے بھی گئے ہیں تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جب اللہ نے اپنے نبی کو اپنی حفاظت میں مدینہ پہنچا دیا تو انہوں نے پلاننگ کیا۔ پلاننگ یہ تھی کہ جتنے تاجر ہیں سب لوگ اس میں پیسہ لگائیں، اور پہلے پیسہ تجارت کی جائے یمن سے، بحرین سے، مختلف ملکوں سے۔ وہ پیسہ جو آئے تو اتنا پیسہ آ جائے کہ اگر جنگ 1 سال 2 سال تک کھنچے تو اپنے پاس سامان موجود رہے۔ اس غرض سے یہ ہوا کہ یہ فائدہ جو بھی ہوگا جنگ کا، اس تجارت کا، یہ ہم استعمال نہیں کریں گے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے ابھی تجارت کرنے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس پیسے کو ہمارے خلاف استعمال کرنا۔ اس لیے جنگ بدر میں اس تجارت کے واپسی والے قافلے کو روکنے کی کوشش کی گئی، اور یہی وہ جنگ تھی جو بغیر پلاننگ کی تھی، اور بس یہ تھا کہ قافلے آ رہے ہیں ادھر سے، ان کو روکا جائے گا اور ان کی کمر جو ہے اکنامکلی طور پر معاشی لحاظ سے توڑ دی جائے گی۔ تو سن 2 ہجری کی بات ہے، اور اس جنگ میں جو ہے وہ اتفاق ایسا ہوا کہ قافلہ دوسرا رہا، کیونکہ ابو سفیان جو تھے وہ بھی بہت ماہر تھے جنگ کے، ان کو بھی بھنک لگ گئی۔ وہ چل رہے تھے قافلے سے 7 کلومیٹر 8 کلومیٹر 3 یا 4 آدمی کو آگے بھیجتے تھے کہ راستے کو کلیئر کرتے چلو، ہم جس راستے سے چل رہے ہیں یہ راستہ آگے کلیئر ہے یا نہیں کلیئر ہے، ہم کو اس کی اطلاع ملتی رہنی چاہیے۔ تو وہ اطلاع مل گئی کہ اس راستے پہ خطرہ ہے اور یہ جو مدینے کے لوگ ہیں یہ آپ راستے پر اٹیک کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے وہیں سے راستہ اپنا چینج کر دیا، اس راستے سے آگے جس راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا تھا اور صحابہ نے کہ ان کے قافلے کو روک لیا جائے گا، اس سے وہ عمومی راستہ جو تھا مدینہ مکہ جانے کا وہ راستے پر آئے ہی نہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ تاریخی باتیں ہیں۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جنگوں میں جو ہے وہ جو آیا مال اس کا 1/5 کس کو ملتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ہم کوشش کریں گے کل انشاءاللہ، کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے، کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ جنگ بدر سے لے کر کے اور جنگ حنین جو یا فتح مکہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 1/5 حصہ آیا ہے وہ کتنا مال ہے، اور کس کس جنگ میں اندازاً کتنا مال غنیمت آیا ہے، تو اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ 1/5 کتنا ہوتا ہے۔ اور پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے بعد ایک تقریر یہ کریں گے کہ وہ جو فقر و فاقہ کی حدیث ہے اس کی کیا وجہ ہے، اتنے مال جس کے پاس آئیں اس کے بعد فقر و فاقہ ہو، اس کی کیا وجہ ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔